أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اتلو، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے، ما اوحیا، جو وحی کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ اسے لوگوں کے سامنے پڑھیے، اسے لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور برائی کے کاموں سے۔ بے شک جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ کی جو یاد ہے اور اللہ کا جو ذکر ہے، اکبر، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ تھا، اللہ کا جو قرآن آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، آپ اس قرآن کو معاشرے کے اندر اور لوگوں کے سامنے پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ لوگوں کے سامنے آپ اس قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ اور یہ مضمون صرف یہاں پر نہیں آیا، بلکہ بہت سی جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ جو اللہ کا قرآن اتارا جا رہا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تھا کہ جو بھی قرآنی آیات نازل ہوتی تو کفار کی جو بھی محفل ہوتی، آپ کوشش فرماتے کہ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں، زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، تو آپ ان کے سامنے جا کر قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی وہ پوری سورت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی لوگوں کے سامنے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، سب لوگ سن لیتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کی تعلیم کا تذکرہ ہونا چاہیے، کہ لوگوں کے جو کان ہیں وہ قرآن سے آشنا ہوں، ان کے کانوں تک قرآن پہنچے، ان کے دماغوں تک قرآن پہنچے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمومی آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی نا، اس میں کئی دفعہ صرف آپ قرآن پڑھتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے، کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا، آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ یہ دوسرا حکم ہے سب کے لیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے نا وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے، اور کہ نماز وہ عمل ہے کہ جو انسانیت میں سے، معاشروں میں سے برائیوں کو نکالتی ہے اور خیر اور بھلائیوں کو لاتی ہے۔ اکثر آج کل نا
ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، لو جی نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، معاشرے کا کتنا طبقہ نماز پڑھ رہا ہے؟ معاشرے کا، پاکستان کی، میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور اگر میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ 25 کروڑ میں سے نماز پڑھنے والے شاید 2 کروڑ بھی نہ ہو، 2 کروڑ بھی نہ ہو۔ امت مسلمہ کی مجموعی تعداد جو ہے، امت مسلمہ کی 2 ارب سے زائد ہے، اور ان 2 ارب سے زائد میں نماز پڑھنے والے شاید چوتھا حصہ بھی نہ ہو، یعنی 50 کروڑ لوگ بھی دنیا میں نمازی نہ، جس کو نماز کہتے ہیں، نماز کا قائم کرنا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، ٹھیک ہے، مسجد میں شامل ہو گئے، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کر لی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اقامت صلاۃ ہے نا، تو وہ ابھی نہیں ہے، وہ ابھی نہیں ہے۔ یہ تو شہر ہیں، کچھ لوگ چلیں، ماحول بھی بن جاتا ہے، کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں شہروں میں نماز پڑھنے، مسجدیں بھر بھی جاتی ہیں، تو ذرا آپ تھوڑے سے پسماندہ علاقوں کی طرف جائیں تو علاقے گوٹھ کے گوٹھ، دیہاتوں کے دیہات، قصبوں کے قصبے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ تو بھائی نماز قائم کرے پوری امت، پھر انشاءاللہ العزیز اس کی برکات وہ نظر آئیں گی، وہ ملیں گی، وہ فوائد ملیں گے۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو اچھا پھر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اللہ نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا، اللہ نے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ کوئی شخص ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی شخص، اگر ملاوٹ کرنے والے کو سزا ملنی شروع ہو جائے، اللہ کا حکم ہے دو سزا، نہیں چھوڑنا اس کو، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ملاوٹ کرنے والے کو رعایت نہیں دی، اور رشوت لینے والا، اسلام کہتا ہے اس کو سزا دو، بھائی دیں سزا، سزا دیں۔ اب برائی کو خود فروغ دیا جائے، برائی کو خود فروغ دیا جائے، اور دیا جاتا ہے، بہت سی برائیاں ہیں جن کو معاشرے میں فروغ دیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہا جائے جی نماز کا کیا فائدہ ہے، یہ کون سی نمازیں؟ بھائی حاکم جو ہے نا، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے کہ بھائی لوگ تو برائی سے بچیں گے، اور تو نے برائی سے بچانا ہے، تو نے برائی سے بچانا ہے۔ تو اب حاکم جو ہے وہ برائی سے نہ بچائے، اور پولیس جو ہے وہ برائی سے نہ بچائے، اور بچانے والے جو محکمے ہیں وہ نہ بچائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کم سے کم وہ اللہ کا حکم نافذ ہی نہیں ہو رہا نا۔ روزانہ چوری ہوتی ہے، اور میں ایک سال میں اگر لگاؤں تو ایک سال میں 1 کروڑ چوری ہوتی ہے، صرف چوری کی میں بات کر رہا ہوں، صرف چوری، ٹھیک ہے، 1 کروڑ میں سے ایک بندے کا ہاتھ بھی نہیں کٹا، ایک کا بھی ہاتھ نہیں کٹا، 1 کروڑ میں سے ایک کا بھی ہاتھ نہیں کٹا۔ کاٹ دو، 1 کروڑ میں سے صرف 10 بندوں کے ہاتھ کاٹ دو، اگلے مہینے سے ریشو گننا شروع کر دو۔ تو بھئی حکم آپ نافذ نہ کرو، اور الزام اللہ کو دو، اور اللہ کے حکم کو دو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے، تنہا، وہ روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی کے کاموں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر، اکبر، سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ، یہ اسلام کی ایک مجموعی روح کو بیان کرتا ہے۔ مجموعی روح کیا ہے؟ تمام اعمال کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی ذات اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہمہ وقت اللہ کی ذات کا استحضار اس کے ذہن میں ہو، یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی یاد انسان کے دل میں رہے، اور اللہ کی یاد انسان کے ہمہ وقت سامنے رہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
ولا تجادلوا، اور نہ بحث و مباحثہ کرو، اہل الکتاب، اہل کتاب سے، اور نہ بحث و مباحثہ کرو اہل کتاب سے، الا مگر باللتی، اس طریقے کے مطابق، ہی احسن، جو بہترین ہے اور عمدہ ہے۔ اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرنا ہے تو اس طریقے کے مطابق کرو جو بہترین اور عمدہ ہے۔ دیکھیں اہل کتاب میں اور امت مسلمہ میں ایک بڑا فرق ہے۔ اہل کتاب دوسرے مذاہب کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، نہیں مانتے، وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ بے حرمتی کر سکتے ہیں، وہ دوسرے مذہب کے، دوسرے دین کے نبی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، کتاب کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن جو امت مسلمہ ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بھی نبی اور کسی بھی کتاب اور کسی بھی نبی کے معجزے کا وہ انکار کرے یا اس کی کسی بھی قسم کی بے حرمتی کرے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے اپنے بارے میں غلط سن کر تم ان کے دین کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دو، ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے اپنے نبی کے بارے میں غلط بات سن کر تم ان کے نبی کے بارے میں غلط بات کرنا شروع کر دو، ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے اپنی کتاب کے بارے میں غلط بات سن کر تم ان کی کتاب کے بارے میں غلط بولنا شروع کر دو۔ وہ تو کافر ہیں اور تم مومن ہو، کافر وہ تمہارے پورے دین کا انکار کرتے ہیں، تم مومن ہو، ان کے پورے دین کو مانتے ہو۔ ولا تجادلوا، نہ بحث کرو اہل الکتاب، اہل کتاب سے، الا مگر باللتی، اس طریقے کے مطابق، یا احسن، جو بہترین اور عمدہ ہے، الا سوائے الذین، ان لوگوں کے، ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم ہیں، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ مطلب اگر کچھ لوگ حد سے ہی گزرنا شروع ہو جائے نا، پھر ان کے ساتھ کوئی اور رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ پھر کوئی اور رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو عموماً اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ وقولوا، اور یہ کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر، انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ یہ دیکھیں نا، وہی بات آ گئی کہ کہو ہم، بھائی ہم تو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو نا تو الگ معاملہ، ہم مانتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر، انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَإِلَٰهُنَا، اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہے، وَنَحْنُ، اور ہم سب، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں، اور ہم سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا، ہم نے اتاری، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب، اور یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ فالذین، پس وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، فالذین آتیناہم الکتاب، پس جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مانتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے بھی، یعنی جو مشرکین ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی اس کتاب کو مانتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ، اور نہیں انکار کرتا، بِآیاتنا، ہماری آیات کا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ماننا ہی نہیں۔ ہماری کتاب کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں، کافرون، جو نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، یعنی جنہوں نے تہیہ کر لیا کہ ماننا ہی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ضد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر بھی پھر ایمان نہیں لاتے، اور وہ تو پھر شق قمر کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ تو پھر الگ بات ہے۔ وگرنہ بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے اور بہت سے لوگ مشرکین میں سے جو ہماری اس کتاب کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما کنتا، اور نہ تھے آپ، تتلو، پڑھتے، من قبل ہی، اس سے قبل، من کتاب، کتاب، آپ اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ، اور نہ ہی آپ لکھتے تھے، خط سے ہے نا لکھنا،
بیمینک اپنے ہاتھ سے، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ تھے عرب کے معاشرے میں ایسے لوگ تھے جو پڑھتے تھے، لکھتے تھے، جو پڑھنا بھی جانتے تھے، جو لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو تھی، وہ رسمی جو تعلیم تھی اللہ رب العزت نے اس سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے، یہ آپ کی صفت ہے۔ النبی الامی 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، نبی امی آپ کا صفاتی نام ہے، یعنی جس نے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی معاشرے کی، عمومی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ وما كنت تتلو من قبلہ، آپ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تحریر کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی ذاتی تحریر کوئی بھی نہیں ہے، جتنی بھی تحریریں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی ہیں، آپ کی ذاتی تحریر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب معاہدہ ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کا، چلیں بھائی اس کو لکھا جائے، اس کی جتنی بھی شقیں ہیں اور شرائط ہیں وہ طے کی جائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیٹھیں اور لکھنا شروع کریں۔ بلکہ وہ ایک درمیان میں نا ایک بات پر اعتراض کیا مشرکین نے، وہ اعتراض اس بات پہ تھا کہ دونوں فریقوں کا نام لکھا جاتا ہے نا اوپر، کہ بھئی یہ دو فریق ہیں، ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے۔ اچھا، اور شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حضور نے شروع کیا، تو وہ کہنے لگے، پہلا اعتراض کیا، کہنے لگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے کوئی نئی جملہ نکال لیا ہے، ہمارے ہاں بسم ہی سبحانہ و تعالی ہوتا ہے، بسم ہی سبحانہ و تعالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بھائی بسم ہی سبحانہ و تعالی لکھو، چلو وہی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والی بات ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ یہ دو فریقوں میں سے ہے، ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہنے لگے ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول اللہ مان لیں تو بات ہی ختم۔ تو آپ نے علی سے فرمایا علی ایسا کرو کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، چلو یہ محمد بن عبداللہ ایک فریق ہیں اور دوسرا فریق مشرکین ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں تو نہیں مٹانے لگا، یہ میں اگر رسول اللہ مٹا دوں تو میرے پیچھے کیا بچے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا، میں خود مٹا دیتا ہوں، میں خود اس پر قلم پھیر دیتا ہوں، میں خود اس کو مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دنیا کے اندر عموماً لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اس کا جواب ہے اذن ایسی صورت میں لرتابا شک میں پڑھتے المبطلون باطل پرست لوگ، ایسی صورت میں باطل پرست کہہ سکتے تھے پڑھے لکھے آدمی ہے بھائی، کون سی بڑی بات ہے، کچھ لکھ کے لے آنا، کچھ بنا کر لے آنا، کون سی بڑی بات ہے، کہہ سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا، پہلے سے ہی محفوظ رکھا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ اسی لیے جب شاعر کی بات آئی نا حضور کے بارے میں کہ انہ لقول شاعر، تو شاعر کا کلام ہے، تو قرآن نے کہا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے تو حضور کو اشعار کہنا سکھائے ہی نہیں، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ کام حضور کے شایان شان ہے کہ آپ اشعار کہیں، بڑی چھوٹی سی چیز ہے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ قدم قدم پہ وہاں شاعر بکھرے ہوئے تھے، نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی اترتی ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ، آپ اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، من کتاب کوئی کتاب، ولا تخطہ، اور نہ ہی آپ لکھتے تھے بیمینک اپنے ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، پھر ایسی صورت میں اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسی صورت میں جو باطل پرست ہیں وہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ بل ہوا، بلکہ یہ تو آیات بینات، بلکہ یہ تو بڑی روشن آیات ہیں، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحدوا، اور نہیں انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں، مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں۔
تو بھائی یہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی روشن آیات ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جن کو اللہ نے صحیح علم سے نوازا ہے، وہ ان کے دل اس کی گواہی دیتے ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، نازل کی گئیں، علیہ، آپ پر، آیات، نشانیاں، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، تو وہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ اگر آپ نبی ہیں اور آپ کا رب سب کچھ کرتا ہے، تو پھر آپ کا رب یہ بھی کر سکتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، انما الآیات، وہ جو نشانیاں ہیں نا، عند اللہ، وہ اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کا دل کرے گا تو اتار دے گا، نہیں دل کرے گا تو نہیں۔ اللہ کی منشا ہے تو اتار دے گی، اور اللہ کی منشا نہیں ہے تو نہیں۔ مطلب تمہارے کہنے پر یہ کام نہیں ہونے کہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے ہو جائے۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ ہاں، انسان کی سمجھ بوجھ کے لیے اور اس کے یقین کے لیے جتنا ضروری ہے نا کہ اتنی چیز ظاہر ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم وہ کسی شک میں نہ رہے، وہ ہم نے اتار دی، وہ ہم نے کر دیا۔ باقی تم کہو کہ اللہ یہ بھی کر دے اور اللہ کا نبی یہ بھی کر دے، تو نہیں ہونے والا بھائی۔ کیوں کر دے؟ ضرورت تمہاری ہے یا اللہ کی ہے؟ لولا انزل علیہ آیات من ربی، ان پر ان کے رب کی طرف سے وہ آیات کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل، آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، یہ جو آیات ہیں نا اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک میں، انا نذیر مبین، میرا کام تو یہ ہے کہ کھل کے پوری وضاحت سے تمہیں آگاہ کر دوں، میں تو کھل کے وضاحت سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ اچھا، تم کہتے ہو آیات کیوں نہیں اتاری؟ اولم، کیا نہیں، یکفہم، ان کے لیے کافی، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا انزلنا، کہ ہم نے اتاری، علیک، آپ پر، الکتاب، پوری کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی اصل جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ تو یہ کتاب ہے۔ ارے جو بڑی نشانی ہے اس کو چھوڑ کر تم چھوٹی چھوٹی نشانیاں مانگتے ہو، اسے چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی نشانیاں مانگتے ہو۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمہ، اس کتاب کے اندر بہت رحمت ہے، وذکرہ، اور نصیحت ہے، لیکن لقوم، ان لوگوں کے لیے ہے، یؤمنون، جو اس کو مانے، جو مانیں گے ان کو نصیحت ہے، ان کے لیے فائدہ ہے۔ قل، اور آپ یہ بھی فرمائیے، کفا باللہ، اللہ کافی ہے، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، شہیدہ، گواہی دینے والا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، برحق کلام ہے، اس کے لیے کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ کی ذات کافی۔ قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم شہیدہ، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا بالباطل، جو باطل کو تو مانتے ہیں، باطل پر ایمان ہے، وکفروا باللہ، لیکن اللہ کا انکار ہے۔ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، باطل کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اولئک، وہی، هم الخاسرون، بہت بڑا خسارہ پانے والے ہیں، وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے آپ کے سامنے، بالعذاب، عذاب کی، یہ آپ سے بار بار جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، لا، نہ، اجل، ایک وقت، مسمى، طے ہو چکا ہوتا، اگر ایک وقت طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءہم، تو کب کا آ چکا ہوتا ان پر، العذاب، عذاب۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور آئے گا عذاب ان پر، بغتۃ، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے،
ان پہ عذاب آئے گا اور یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے. یستعجلونک، انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے آپ سے، بالعذاب، عذاب کی. تو وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جو جہنم ہے، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے، ملے گا عذاب. یوم، اس دن، یغشاہم، چھا جائے گا ان پر، العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، عذاب ان کے اوپر سے بھی چھا جائے گا، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب ہوگا. اوپر سے بھی عذاب اور پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب. وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائیں گے، ذُوقُوا، چکھو، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے، جو اعمال تم کرتے تھے ان کا مزہ چکھو اب. بس یہاں تک، بس باقی انشاءاللہ العزیز کل ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.